السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صلبہ عباس ہے اور میں ڈی جی خان سے بلانگ کرتی ہوں، اور الحمدللہ میں ریکمنڈڈ ہوں لیکچر کیمسٹری کے لیے۔ اور یہ صرف میں کہوں گی کہ انسان محنت سبھی لوگ کرتے ہیں، اور بے شک یہ لک کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اور میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس پوسٹ پہ آؤں اور کچھ سرو کر سکوں اپنی کنٹری کو، اپنی کمیونٹی کو۔ تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ، آپ نے بہت زیادہ گائیڈ کیا۔ واقعی میں نے فرسٹ آف آل آپ کی جو ہے نا ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب سے، تو وہاں سے میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ نے مطلب اس طرح سے گائیڈ کیا تھا کہ ایک بندہ آ کے باقاعدہ آپ کو اوپنلی بتاتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے باقاعدہ بکس کے ساتھ کہ آپ یہ والی بکس پڑھیں، یا اس طرح سے آپ نے ایک تیاری کو لے کر چلنا ہے۔ تو فرسٹ ٹائم ہی میں نے ایک آن لائن پلیٹ فارم جوائن کیا تھا تیاری کے لیے، اور وہ آپ کا پلیٹ فارم تھا، اور نہ ہی کسی کے ریکمنڈیشن پہ میں نے آپ کو جوائن کیا تھا، صرف یہ کہ مجھے آپ کی باتوں پہ اتنا ٹرسٹ ہوا فیل کہ بھئی اس بندے پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جو باقیوں کے لیے بہترین سوچ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کو گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ تو میں نے آپ کی گائیڈ لائنس کو فالو کیا تھا۔ پڑھ تو میں پہلے بھی رہی تھی سر، لیکن ظاہر ہے ایک ٹیچر، ایک مینٹور جو ڈائریکشن دیتا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اور آپ نے ایک ڈائریکشن دی، اور یہ نہ صرف کہ آپ نے ہمیں صرف اتنا سپورٹ کیا کہ ہم لوگ ٹیسٹ تک گئے وہ کلیئر کیا، بلکہ آپ نے ہماری ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا انٹرویو کی تیاری کے لیے، اور وہ بہت زیادہ ہیلپ فل تھا۔ اس طرح سے ہماری بہت اچھی تیاری ہو گئی تھی، اور مجھ سے موسٹلی وہی کوشچنس کیے گئے تھے جو کہ اس گروپ کے ممبرس سے آلریڈی پوچھے جا چکے تھے۔ تو جو بھی کوشچنس ہوتے تھے، جو گروپ میں سب ممبرز آ کے شیئر کرتے تھے اپنا ایکسپیرینس، تو میں ان پہ ورک آؤٹ کرتی تھی، ان کو نوٹ کرتی تھی، ان کے آنسرز جو ہیں وہ میں دیکھتی تھی کہ کس طرح سے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں نے کس طرح سے آنسر کرنا ہے، تو وہاں سے مجھے بہت زیادہ مدد ملی۔ اور الحمدللہ بے شک اللہ نے وسیلہ آپ کو بنایا ہے سر، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے، اور بے شک ابھی آپ نے بہت سارے لوگوں کے لیے مزید وسیلہ بننا ہے، اور جزاک اللہ سر۔ تو میرا 2018 میں نے اپنا بی ایس کمپلیٹ کیا غازی یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا، اور الحمدللہ میں نے اپنا ایم فل بھی یہیں ڈی جی خان سے ہی کیا، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے کیمپس سے، اور ڈسٹنکشن کے ساتھ الحمدللہ گولڈ میڈل کے ساتھ میں نے کیا ایم فل۔ اور ساتھ ہی جب 2020 میں سیٹس آئیں تو میں نے اپلائی کیا ادھر، لیکن میری تیاری جو تھی اس لیول کی نہیں تھی جس طرح کا ٹیسٹ تھا۔ میں نے موسٹلی جو ہے پاس پیپرز کو دیکھا تھا، ظاہر ہے 2015 اور 2017 کو ان کو فالو کرتے ہوئے میرا جو مین فوکس تھا وہ بس صرف میں ایف ایس سی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ میں نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے، تو موسٹلی میرا پیپر اٹیمپٹ ہو جانا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ میں نے سر شعیب کو بھی یہاں پہ بتا رہی تھی، اور باقی وہ بھی انہوں نے بھی دیکھی ہیں سر شعیب کی ویڈیوز۔ تو فرسٹ آف آل جو یوٹیوبر تھے جن کی میں نے ویڈیوز دیکھی وہ سر شعیب ہی تھے، کیونکہ باقاعدہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہوا تھا کہ وی پی ایس سی کے لیے باقاعدہ کہ ویڈیوز کی سیریز تھی، تو ان کی ویڈیوز نو ڈاؤٹ کافی ہیلپ فل ہوئی، وہاں سے کافی ساری انفارمیشن ملی۔ تو جو ایسی باتیں جو مجھے نہیں ہوتی تھی پتہ یا امپورٹنٹ لگتی تھی تو میں وہاں سے نوٹ کر کے مطلب ایک رجسٹر میں ان کو میں ایڈ اپ کرتی جاتی تھی۔ ساتھ میں جسٹ پریکٹس کے لیے کہ بکس مل جاتی ہیں کاروان والوں کی اس طرح سے، تو وہ میں نے اینڈ میں پریکٹس کے لیے لے لی تھی۔ اور پریکٹس کے لیے بکس بھی جب آپ لیں تو کائنڈلی یہ ہے کہ آپ جب اپنا سارا کچھ پڑھ لیں تبھی ان کو لیں، تبھی اینڈ میں جا کے آپ ان کو کریں، کیونکہ بیکاز پہلے تو یہ کہ ان میں مسٹیکس بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، ہم پہلے ہی وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا کانفیڈنس لیول بہت ہی ڈکریز ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائے یہ چیز نہیں آتی، وہ چیز نہیں آتی، تو ظاہر چیزیں یاد کرنے سے پڑھنے سے آتی ہیں، تو اینڈ میں اسے دیکھیں۔ لیکن 2020 میں میرے ساتھ اور بھی مسائل رہے، ہمارے گھر میں مسئلے مسائل چلے، میری مدر کووڈ کا شکار رہی، ہم سب کو کووڈ سے گزرنا پڑا۔ تو جس دن میں ٹیسٹ دینے گئی تھی اس دن بھی بس میری طبیعت کافی خراب تھی، لیکن میں دے آئی تھی وہ ٹیسٹ، تو لیکن میں اس ٹیسٹ کو کوالیفائی نہیں کر سکی تھی۔ اور الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے وہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا، اور مجھے پتہ چلا کہ مطلب کس طرح سے تیاری کرنی ہے، کس ڈائریکشن میں چلنا ہے۔ اس کے بعد مجھے سر قاسم ملے کی ویڈیوز ملی تھی یہاں سے یوٹیوب سے، تو میں نے ان کو فالو کیا۔ مجھے سر اپنا بیچ نیو انٹروڈیوس کرا رہے تھے، تو مجھے لگا کہ ہی از اے ٹرسٹ وردی پرسن، اور مجھے کسی کے بھی مطلب مجھے کسی نے ریکمینڈ نہیں کیا، نہ ہی میں سر کو پہلے سے جانتی تھی، جسٹ یوٹیوب پہ میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی تو میں نے ان کا بیچ جوائن کیا۔
باقی جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ ساتھ-ساتھ اب ری ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو مجھے یہی لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرور مصلحت رکھی ہے، مے بی یہ چانس میرے لیے ہو، ان لوگ میرے جیسے ان لوگوں کے لیے ہو کہ شاید جن کا سیکنڈ ٹائم میں ہونا ہو، میں نہیں کر پائی۔ تو اس وقت میں نے پھر نو ڈاؤٹ میں نے جس دن سے یہ بات سنی، میں اسی دن سے میں نے اپنی کتابیں اٹھائی اور فلی اس عزم کے ساتھ میں نے تیاری کی کہ بس یہ چانس ملا ہے تو اسے اویل کرنا ہی کرنا ہے۔ پہلے تیاری کا یہ فرق تھا کہ میں نے بی ایس کو زیادہ فوکس نہیں کیا تھا، ایف ایس سی پہ زیادہ دباؤ دے کے چلی تھی چیزوں کو، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں نے بکس باقاعدہ بی ایس سی کی پڑھی، چودھری ثناء اللہ کی۔ میری فزیکل نہیں ہے، بیسیکلی میری آرگینک ہے، تو مجھے فزیکل پسند بھی نہیں تھی، اور ان لکیلی کہ مجھے کبھی ٹیچرز بھی ایسے نہیں ملے تھے فزیکل کے کہ مجھے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو یا اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوں۔ میرا خود بھی دل نہیں کرتا تھا، تو ٹو بی آنیسٹ میں نے فزیکل کو کبھی اتنا زیادہ نہیں دی تھی توجہ، میں اس کو بس گزارتی رہتی تھی، پیپرز بھی کسی طرح سے یہ نکل جائے۔ تو لیکن اس دفعہ پھر میں نے اسٹارٹ ہی اپنا فزیکل سے لیا کہ اپنی ویکنیس کو ہی میں اپنی اسٹرینتھ بناؤں، اور کیونکہ پیپر اب ہم دیکھیں نا تو اس میں میجر پورشن اگر ہم دیکھیں فزیکل آرگینک یا ان آرگینک میں سے اگر ہم دیکھیں تو فزیکل کا پورشن زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہے، زیادہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو مجھے لگا کہ مجھے یہیں سے اسٹارٹ لینا چاہیے۔ تو تقریباً میں نے وہ پوری بک، تقریباً ہر چیپٹر کو میں نے جتنا میری سمجھ آتی تھی چیزیں میں کوشش کرتی تھی کچھ نہ کچھ میں یہاں سے بیسک چیز اپنے جو ہے نا بٹھا لوں ذہن میں، کم از کم مجھے اس چیز کا آئیڈیا ضرور ہو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں رٹے والی، چلو وہ یاد نہیں رہتی، فارمولاز کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن مجھے کم از کم اس فارمولا کا ایکسٹریکٹ ہو میرے پاس کہ اچھا یہ اس طرح سے چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے۔ تو جو چیز نہیں سمجھ آتی تھی پھر تھوڑے بہت کلپس دیکھ لیے یوٹیوب سے، اس طرح سے مطلب بیسک کانسیپٹ میں نے ٹرائی کیا کہ مجھے اس چیز کا ہو پتا۔ ان آرگینک کو بہت ہی سلیکٹیولی میں نے پڑھا۔ ان آرگینک کی بھی میرے پاس چودھری ثناء اللہ کی بک تھی، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پیپر ہوتا ہے اسی کے اکارڈنگ ہی ہم نے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو سلیکٹیو چیپٹرز ہیں لائک ایسڈ بیس ہو جاتے ہیں یہ والے چیپٹرز، اور تھیوریز والے چیپٹر ہو گئے ڈی بلاک ایلیمنٹس تک، ان کو میں نے پھر کافی اچھا ٹائم دیا، بہت سلیکٹیو کیا لیکن اچھے طریقے سے کیا اس کو۔ اور آرگینک میں نے صرف ایف ایس سی والی کو اچھی طرح سے پڑھا، اس کے علاوہ جو بی ایس سے میں نے آرگینک کا پورشن کیا وہ اسٹیریو تھی، اسٹیریو کیمسٹری کو اچھی طرح سے کیا، اور اس کے علاوہ میری جو اسپیکٹروسکوپی تھی وہ الحمدللہ کچھ اس طرح سے اچھی تھی کہ میں بی ایس کے دوران میں اپنی فیلوز کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے پڑھا دیا کرتی تھی۔ ایم یونس کی بک تھی میرے پاس اسپیکٹروسکوپی کی، میں نے 7 سیمسٹر میں جب پڑھی تھی تو وہی بک لی تھی، تو اس کے بیسک کانسیپٹس مجھے تھے، الحمدللہ ٹیچر اچھے تھے، وہ میں کافی ساری بیسک چیزیں بتا گئے تھے، باقی جو پڑھنا تھا وہ میں نے خود اچھی طرح سے پڑھا تھا اس کو 7 سیمسٹر میں، اور اچھی اپنے فیلوز کو پڑھایا بھی تھا۔ تو میری اس طرح سے این ایم آر وغیرہ اسپیکٹروسکوپی یہ کافی اچھی تھی الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے یہ پورشن لازمی کرنا ہوتا ہے اور ہم اس کو اسکپ آؤٹ نہیں کر سکتے، بھلے یہ اسپیکٹروسکوپی کا ہو یا کرومیٹوگرافی کا ہو۔ تو ایم یونس کی بک سے وہی میں نے کی ہوئی تھی، اور باقی پریکٹس کے لیے کچھ میرے پاس پیویا کی بک تھی، وہ اب نہیں بھی لے سکتے اگر، تو اگر آپ اچھی طرح سے اس کی بیسک سمجھنے کے لیے ایم یونس کی ہی کر لیں تو بھی بہت آپ کو میرے خیال سے مور دین انف ہو جاتا ہے یہ۔ باقی کرومیٹوگرافی کے لیے میرے پاس وہ گیری ڈی کرسٹن کی انالیٹیکل کی بک تھی، میں نے وہاں سے اس کو پڑھا، مینس جہاں سے مجھے لگا کہ میرے پاس ڈیٹا مجھے یہاں سے مل سکتا ہے اور وہ مجھے سمجھ بھی آ رہا ہے۔ بیسک چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ نے وہ اس چیز کو کنسیپٹ لینا ہوتا ہے جتنا آپ لے سکتے ہیں، تو وہاں سے کیا میں نے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ان آرگینک کی جو ہے یا ان آرگینک کے پریکٹیکلز وغیرہ ان کو اچھی طرح سے رٹے لگائے، یہ رٹے والی چیزیں ہی ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں 2020 میں اس کے کچھ ایم سی کیوز بھی آئے ہوئے تھے ایک آدھ وہاں سے، تو مجھے لگا کہ یہ بھی ضروری ہے کرنا، انٹرویو کے لیے تو ہوتا تھا ضروری، تو میں نے پیپر ٹیسٹ کے لیے بھی اس کو اچھا فوکس کیا تھا۔ اور ساتھ میں جب میں نے سر قاسم کا بیچ جوائن کیا تھا تو میری جو ہے نا ایم فل بھی چل رہی، میری ریسرچ چل رہی تھی بیسکلی، اور اس کے علاوہ پھر میں نے فوراً سے میری یہاں پہ ٹیچنگ میں لیکچرر کے لیے وزٹنگ کے لیے میں نے اپلائی کر لیا تھا یونیورسٹی میں اپنے ریسرچ ورک کے بعد، تو وہاں سے مجھے ٹائم دینا پڑتا تھا، میں نے سر کے لیکچر سن لیتی تھی، نوٹس سر کے کافی اچھے تھے پرووائڈ کیے ہوئے، لیکن میں ان کو زیادہ نہیں دے پائی ٹائم، یہ میرا ویک پوائنٹ ہے شاید اسی لیے، کیونکہ شاید میں پہلے بکس کو تھورلی اسٹڈی کر چکی تھی، جن کے پاس نہیں ہوتا اتنا ٹائم تو وہ اگر ان نوٹس کو کر لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی تیاری میں کوئی کمی ہوگی،
میں پہلے سے ہی یہ وقت دے چکی تھی ان چیزوں کو، بہت پہلے سے ہی میں پڑھتی آ رہی تھی، مطلب یہ تاریخ کے لیے پہلے بھی میں نے اچھا خاصا پڑھا تھا، ایف کو بیسکلی پڑھا تھا، لیکن پھر جب میں نے دوبارہ پڑھا تو میں نے سارا بکس کو مطلب اچھی طرح سے جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کیا، ٹیسٹ دیے سر کے، وہاں سے کچھ نہ کچھ مجھے چیزیں ہوتی گئیں کلیئر ساتھ ساتھ، مطلب یہ وہ پروسیس ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دو ماہ کے اندر جی میں نے ایکسپرٹیز حاصل کر لی اور میں یہ چیز کر سکتا ہوں، نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سلو اینڈ اسٹڈی والا کنسیپٹ آپ لے سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ باقی ٹیسٹ ہو گیا الحمد للہ، لیکن میں ٹیسٹ سے زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں تھی، بیکاز میں اپنی چیزوں کو جتنا میں نے پڑھا تھا وہ میں صحیح طرح سے ریوائز کر کے نہیں جا پائی، 10 دن تھے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کیا پڑھوں، لیکن ٹیسٹ کا پھر یہ تھا کہ مجھے جتنا لگا کہ اتنا آتے ہیں مجھے، تو میں نے بہت زیادہ پھر اٹیمپٹ نہیں کیا ایم سی کیوز، کیونکہ لاسٹ ٹائم 2020 والے میں نے کافی سارے ایم سی کیوز اٹیمپٹ کر لیے تھے، لیکن اس دفعہ میں نے نہیں کیا، اپروکس 60 یا پتہ نہیں 59 57 اس طرح کے میرے جو ایم سی کیوز تھے میں نے اٹیمپٹ کیے تھے، ٹائم اپ ہو گیا تھا اور میں اتنے ہی کر پائی تھی، شاید ابھی کچھ اور کر لیتی لیکن پھر مجھ سے ٹائم اتنا ہی مینیج ہو پایا، لیکن الحمد للہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ میرا نام بھی وہاں پہ میرٹ لسٹ میں آیا، اور کوالیفائڈ گروپس جو ہے ہمارا جو سر قاسم نے بنایا، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ یہاں سے جو بھی ممبر مطلب انٹرویو دے کے آتے تھے ان سب نے اپنا ایکسپیرینس پھر شیئر کیا ہوتا تھا گروپ میں، اور میں پھر انہی کویشچنس کو دیکھتی تھی کہ کس طرح سے ہیں اور میں نے کس طرح سے آنسر کرنا ہے، اور سر شکیل جس طرح سے مدد کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ، سر شکیل کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین جزا دینے والے، ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے، دعاؤں کے سوا ہمارے ہاتھ میں دعائیں ہیں، اور میں اپنے دونوں ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازیں، انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا، اور انٹرویو تو بیسیکلی میرا زیادہ لینتھی انٹرویو نہیں تھا ہوا، میں کہوں کہ شاید میں اس لیے تھوڑی سی پریشان بھی تھی کہ مجھے یہ لگتا تھا، میں نے سنا بھی یہی تھا کہ جن کو وہ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہوتے ہیں یا جن کے سلیکشن کے چانسز ہوتے ہیں نا، تو ان کا خاصا لمبا انٹرویو ہوتا ہے، تو میرا اچھا ہو گیا تھا انٹرویو، انہوں نے جو مجھ سے سوال پوچھے تو مجھے الحمد للہ آتے تھے، ایک سوال تھا کیا تھا انہوں نے کہ پی ایچ ڈی کو آپ ان دا سینس آف کیمسٹری جو ہے وہ ڈیفائن کریں، تو وہ شاید میں ان کو سیٹسفائنگ آنسر نہیں دے پائی تھی، باقی جو سوال انہوں نے مجھ سے سبجیکٹ ریلیونٹ کیے تھے الحمد للہ وہ مجھے آتے تھے، اور وہ لکیلی وہی کویشچنس تھے جو پہلے کافی سارے ممبرس سے مطلب اس گروپ میں پوچھے جا چکے تھے، کیونکہ میں ان کویشچنس کو اچھی طرح سے تیار کر کے گئی تھی، تو میں یہ اس طرح سے خود کو لکی کہوں گی کہ میں اس گروپ پہ موجود تھی، اور میں نے اس گروپ سے بہت بہت کچھ سیکھا، اور آگے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ، لرننگ کہیں پہ بھی اینڈ نہیں ہوتی۔ باقی ٹینشن یہی تھی مجھے کہ میرا انٹرویو اتنا شارٹ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیوں لیا ہے، باقی مجھ سے جنرل کویشچنز انہوں نے نہیں کیے تھے، ہاں صرف یہی پوچھا تھا کہ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، تو وہ میرے ابو الحمد للہ آرمی میں رہ چکے ہیں، تو وہ میں نے ان کو بتایا تھا، باقی میرے نام کا مطلب پوچھا تھا جنرل میں انہوں نے، باقی کیمسٹری کے تھے وہ الحمد للہ آتے تھے، وہ اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں تھے، اور وہ گروپ میں ریپیٹ ہو چکے تھے کویشچنز۔ باقی آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کریں، ہم سب کے لیے وقت مقرر ہے، میرا تو اس چیز پہ ایمان ہے کہ محنت انسان بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان کی کامیابی کا ایک خاص وقت مقرر ہے، اگر آپ فی الحال آپ لوگ ریکمینڈ نہیں ہوئے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ میں بہت زیادہ کمیاں ہیں، نہیں، اس طرح سے سم ٹائمز ہم بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور خود کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم نے اس ہار سے بہت کچھ سیکھ لینی ہوتی ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ نے اگر اس دفعہ نہیں دیا تو اس کی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ تو تھینک یو سو مچ، میرا میسج کافی لمبا ہو گیا ہے۔